کہ امن، سکون، چین جس شے کا نام ہے وہ آج دنیا سے مفقود ہو چکا ہے۔ ہر شخص جو ہے وہ ایک طرف انفرادی طور پر نفسا نفسی کا شکار ہے، دولت زیادہ سے زیادہ جمع ہو جائے، مال زیادہ سے زیادہ جمع ہو جائے، گھر اچھے سے اچھا بن جائے، زندگی بہتر سے بہتر ہو جائے، زیادہ سے زیادہ سہولتیں جمع ہو جائیں، تو زیادہ سے زیادہ کی خواہش چین نہیں لینے دیتی، سکون نہیں کرنے دیتی۔ بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اب یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر گھر کی عورتیں بھی کام نہیں کریں گی تو ہم زیادہ آسائشیں جمع نہیں کر سکیں گے، لہذا زیادہ سے زیادہ سہولتیں حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ خواتین بھی مردوں کے ساتھ ہاتھ بٹائیں۔ لہذا اب بچوں کو گھر چھوڑیں اور نوکری کریں، اور زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ بچوں کو کسی آیا کے پاس چھوڑ دیں، اسے تھوڑے پیسے دیں گے، آپ بڑے زیادہ جو ہے نا وہ پیسوں کے اوپر نوکری کرنا شروع کر دیں۔ اب اس کے نتیجے میں ذرا آپ سوچئے کہ بچوں کو جو ماں پیار دے سکتی ہے وہ ملے گا؟ قیمت ہے نا، ہر شے کی قیمت ہے، اور دوسری طرف جو ارننگ ہے وہ بھی تو کسی قیمت پر ہے۔ عزت کسی کی ہے جس نے گھر میں اسے نازوں سے رکھا ہوا ہے، ہر طرح سے اس کی حفاظت کرتا ہے، اسے جا کے پیسوں کے لیے کسی اور کو سر بولنا پڑ رہا ہے، اور اگر وہ ریسپشن پہ کھڑی کر دی گئی ہے تو پھر ہر ایک کو مسکرا کے سر بولنا ہے، اور اگر وہ گاڑی میں کنڈکٹر بنا دی گئی ہے، جیسے کہ آج کل اکثر آپ گاڑیوں میں دیکھتے ہیں، یا ایئر ہوسٹس بنا دی گئی ہے، تو پھر بھی اس نے ہر ایک کو اتنے یعنی یوں کہہ لیجئے کہ عزت اور احترام کے ساتھ شاید اس نے کبھی باپ کو نہ بولا ہو، بڑے بھائی کو نہ بولا ہو، اپنے خاوند کو نہ بولا ہو، جتنا غیر مرد کو اسے عزت دینا پڑتی ہے تو اس کے بدلے میں کچھ ارن ہوتا ہے، تو ایک قیمت ہے نا جو ادا کرنی پڑتی ہے۔ اور اپنی عزت نفس کا یہ جو ہے نا سودا ہوتا ہے، یا جو مجروح ہوتی ہے کہنا چاہیے، اس کے بعد رات کو لیٹ کے بندے کو چین آ سکتا ہے؟ سکون کدھر کے کہاں سے ملے گا؟ سکون تو نہیں ملتا، اندر ایک بے قراری موجود ہوتی ہے جو پھر کسی نہ کسی ٹینشن کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ جب جھگڑا ہوتا ہے تو پتہ لگتا ہے یار مزاج بگڑ گیا ہے، پتہ نہیں کیا جو ہے نا دماغ میں آ گیا، ہم کہتے ہیں جادو ہو گیا ہے، نظر ہو گئی ہے۔ تو جب ہم اپنے آپ کو خود مجروح کر لیتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہماری عزت نفس مجروح ہو رہی ہے، اندر ایک جلن پیدا ہوتی ہے جس کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، شعور نہیں ہوتا، وہ پھر کہیں نکلتی ہے۔ اب مولوی صاحب کے پاس جاؤ، تعویذ بھی کھاؤ، بھائی جادو ہو گیا ہے۔ اب عامل کے پاس جاؤ، پتہ کرو کس حاسد نے جادو کر دیا، یہ خود اندر سے جادو ہوا ہے۔ یہ دنیا کی محبت سب سے بڑا جادو ہے، اس سے بڑا جادو اور کیا ہوگا؟ دنیا کو جنت بنا لینے کی خواہش، اس سے بڑا دھوکہ، اس سے بڑا فریب اور کیا ہوگا؟ جو سب کھائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہ جو دنیا کی دوڑ ہے نا، یہ آپس کی محبت کو کھا جاتی ہے۔ اولاد اور والدین کی محبت گئی تو میاں بیوی کی آپس کی محبت بھی گئی، اور پڑوسیوں کی آپس کا تعلق یہ اب تو ہر جگہ پہ کمپٹیشن ہے، میں دوسرے سے آگے بڑھ جاؤں، مقابلہ بازی ہے۔ ایک صورت وہ ہے کہ یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود ضرورت مند ہوں، دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں، کہتے ہیں میرا بھائی پانی پی لے، میں پیاسا مر جاؤں خیر ہے، لیکن ایک یہ میرا حق، میرے حقوق، میرا یہ، میرا وہ۔ اب اس پہ لڑائی ہوگی یا محبت ہوگی؟ جب آپ اپنا حق دوسرے کو دے دیں اس سے محبت پیدا ہوگی، اور جب آپ کہیں نہیں میرا حق دوسرا کھا گیا، اس سے محبت پیدا ہوگی یا جھگڑا پیدا ہوگا؟ جھگڑا پیدا ہوگا۔ یہ میں نے آپ کو گھر کی مثال دی، ایک گھر کی مثال دی ہے۔ اب آپ سارے بڑے بڑے کاروباری اداروں کو دیکھ لیں، حکومتوں کو دیکھ لیں، سیاسی پارٹیوں کو دیکھ لیں، اور ذرا اس سے اوپر والا جمپ لگا کے ملکوں کو دیکھ لیں۔ ہمارا پانی انڈیا کھا گیا، تو جب انڈیا ہمارا پانی کھائے گا تو ہمارے بازو میں جان ہوگی تو کھانے دیں گے؟ نہیں کھانے دیں گے تو ہوگا کیا؟ جھگڑا۔ امریکہ سمجھتے تیل ہمارا ہے، عرب سمجھتے تیل ہمارا ہے، تو ہوگا کیا؟ جھگڑا۔ ایران کہے گا ہرمز ہماری، دنیا کہے گی ہم سب کی، ہوگا کیا؟ جھگڑا۔ تو پوری دنیا میں جھگڑا ہے یا نہیں ہے؟ اور ہے کیوں؟ میرا حق یا تیرا حق، لڑائی اس پر ہے۔ یہ وہ چیزیں سمجھ لیجئے
جب تک انسان کی سوچ نہیں بدلے گی کہ میں دنیا میں آیا ہوں امتحان کے لیے، یہاں کی نعمتیں ازلی نہیں ہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، جو ہے وہ بھی امتحان کے لیے، جو نہیں وہ بھی امتحان کے لیے، امن نہیں آ سکتا۔ سوچ بدلے گی تو امن آئے گا، اس کے بغیر امن نہیں آ سکتا۔ یہ آیت نمبر 111 یہی بتا رہی ہے۔ ظالموں، یہی زندگی نہیں ہے، اس کے بعد ایک دن آنا ہے، یوم تاتی کل نفس، جس دن آئے گی ہر جان تجادل عن نفسہا، اپنے ہی لیے جھگڑا کرتے۔ اس دن کسی اور کی فکر نہیں ہوگی کس کے پاس کیا ہے، کس نے کھا لیا، کس نے پی، اس کی نہیں فکر۔ اس دن یہ فکر ہے میں کدھر ہوں، میری جان بخشی ہو جائے، میں بچ جاؤں، اے اللہ یہ یوں ہے، اس طرح ہے، میں نے یہ اس لیے کیا، میں نے وہ اس لیے کیا، میری معافی، مجھے جو ہے گنجائش دے دیجئے۔ ان نفس سے، ہاں، صرف اپنی لڑائی لڑ رہا ہوگا، کسی دوسرے کی فکر نہیں ہوگی۔ دیکھیں نا، آج اگر ہم یوں ہی سوچنا شروع کر دیں اپنے لیے، باقی چھوڑیں، بھئی میرا کس نے کھا لیا، اس سے اللہ پوچھے گا، جو مجھے مل گیا میں نے اس کا حق ادا کرنا ہے، یوں اگر آج سوچنا شروع کر دیں مسئلہ ہی حل ہو جائے گا۔ یہ سوچ آج کسی کی بھی نہیں ہے۔ آج کوئی اپنے فرائض ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کہتے دوسرے نے میرے حقوق ادا کیے ہیں یا نہیں کیے۔ بیوی کو یہ احساس نہیں ہے کہ میرے اوپر خاوند کی کیا ذمہ داریاں، اسے یہ ہے کہ خاوند نے مجھے کیا دینا ہے جو اس نے نہیں دیا۔ پڑوسن کا خاوند اس کے ساتھ جو ہے نا کتنی بار اسے ٹرپ پہ لے کے جاتا ہے، سیر کراتا ہے، میرا یہ نکھٹو جو ہے نا 2 وقت کی روٹی اس سے نہیں بنتی، اب یہ کمپیریزن ہو رہا ہے، اسی پہ جھگڑا ہو رہا ہے۔ بھئی میں نے یہاں دن پاس کرنے ہیں، امتحان میں کامیاب ہونا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، صابر اور شاکر ہوتے ہوئے۔ جو نعمتیں مل گئیں اس پر شکر کرنا ہے، جو نہیں ملا اس پر صبر کرنا ہے، یہ میری کامیابی ہے۔ تو اس دن کوئی یہ نہیں کہے گا کہ کس نے کس کے حقوق کا کیا معاملہ کیا، اس دن اس ہر ایک کو یہ فکر ہوگی کہ میری جان چھوٹ جائے۔ یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسہا وتوفی کل نفس ما عملت، اور ہر جان کو پورا بدلہ دے دیا جائے گا جو اس نے عمل کیا ہوگا۔ کسی کا حق مارا ہے اس کا بدلہ مل جائے گا، اللہ کا حق مارا ہے اس کا بدلہ مل جائے گا، اللہ کا حق پورا کیا ہے اس کا بدلہ مل جائے گا، اور انسانوں کے معاملات کو درست رکھنے کے لیے ان کے حقوق ادا کیے ہیں اس کا بدلہ مل جائے گا۔ سوچ یہ بن جائے گی تو بندہ یہ نہیں دیکھے گا کہ کس نے میرا حق مارا ہے، یہ دیکھے گا میں کسی کا حق نہ مارنے والا ہو جاؤں، کیونکہ کل مجھ سے یہ پوچھا جانا ہے، اور کسی نے میرا حق مارا ہوگا تو وہ تو مجھے مل جانا ہے کل۔ کسی کا میں نے مار لیا تو میں کیسے اسے ادا کروں گا، یہ سوچ بن جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ اکرام سے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے میری امت کا غریب آدمی کون ہے، مفلس؟ انہوں نے کہا وہ آدمی جس کے پاس مال دولت اسباب دنیا نہ ہوں وہ غریب ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، مفلس کے الفاظ ہیں، غریب کا لفظ اردو میں جو ہے نا مفلس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں اجنبی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ استعمال کیے مفلس کے الفاظ ہیں۔ مفلس کون ہے؟ جسے ہم اپنی زبان میں غریب کہتے ہیں۔ صحابہ نے وہی کہا کہ جس کے پاس مال و دولت دنیا نہ ہو، دنیا کا سامان نہ ہو، دنیا کی ضرورتیں پوری جس کی نہ ہوتی ہیں وہ غریب آدمی ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، میری امت کا غریب آدمی وہ ہے کہ جب آخرت میں اللہ کے سامنے پیش ہوگا اس کے پاس نیک اعمال کا پہاڑ ہوگا، نیک اعمال کا پہاڑ ہوگا۔ لیکن یہ کہ کچھ لوگ آئیں گے آ کے کہیں گے اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، کوئی کہے گا اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا، کوئی کہے گا اس نے میری عزت نفس مجروح کی تھی، فلانا حق مارا تھا، پلاٹ پہ قبضہ کیا تھا، یہ کیا تھا، وہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں میں، وہاں تو ظاہر ہے نہ ڈالر چلتے ہیں، نہ روپیہ چلتا ہے، نہ ٹکا چلتا ہے، وہاں تو نیکیاں اور برائیاں چلتی ہیں۔ وہاں کی کرنسی یہی دو ہیں، نیکی اور برائی۔ نیکیوں کا پہاڑ ہے، ادھر سے استغاثہ کرنے والے آ گئے، اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں میں سے اس کو دے دیں گے، اچھا تجھے گالی دی تھی چل یہ نیکی تو لے لے، تجھے کیا کہا تھپڑ مارا تھا چل یہ 2 نیکی تو پکڑ۔ کرتے کرتے وہ سارا پہاڑ خرچ ہو جائے گا، مطالبہ کرنے والے ابھی بھی باقی ہوں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ اب جو اگلا مطالبہ کرنے والا آئے گا نا اس کے اپنی برائیوں کی پنڈ ہوگی، اللہ فرمائیں گے یہ پنڈ ادھر رکھ، یہ اب اس کے اوپر ہے، تو جا
اس کا بوجھ ہلکا ہو گیا. آج آپ نے کسی کا حق مارا ہے، کل اس کا بوجھ ہلکا ہو گیا. اس کا بوجھ ہلکا ہو گیا، وہ پنڈ اس کے اوپر آ گئی جس نے حق مارا تھا. کرتے 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 جب خلاصی ہوگی، کچہری مکمل ہوئی، تو جتنا نیکیوں کا پہاڑ تھا اتنا برائیوں کا پہاڑ اس کے پیچھے کھڑا ہوگا. یہ ہے میری امت کا مفلس غریب آدمی. لیکن نیکیوں کا پہاڑ آیا تھا اور برائیوں کے پہاڑ کے نیچے دب کے چلا گیا دوزخ میں. اب دیکھیں، جب یہ اگر ہمارا یقین ہو تو ہماری سوچ دوسرے سے اپنا حق لینے کی ہوگی یا دینے کی ہوگی. یہ بات ہے جو قرآن مجید سمجھا رہا ہے. دنیا میں سارے فساد کی جو جڑ بنتی ہے حق غصب کرنا اور حق کی لڑائی لڑنا. حق غصب کرنا ظلم ہے اور فساد ہے. اور جب آپ حقوق کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، تحریک منظم کرو اور چلاؤ اور فساد پھیلاؤ، تو پھر ایک اور فساد کھڑا ہو جاتا ہے، امن تو غارت ہو جاتا ہے اس کے نتیجے میں. لہذا فرمایا یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى کل نفس ما عملت. ہر جان کو بدلہ دے دیا جائے گا پورا جو اس نے عمل کیا ہوگا. وہم لا یظلمون، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی، وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. اب یہ جو میں نے آپ کو مثال دی، کوئی ظلم تو نہیں ہوا نا اس کے ساتھ. اس نے جو دنیا میں کیا تھا اس کا بدلہ لے کے تو دوزخ کی گھاٹی میں اتر گیا. اب آیت نمبر 112 ہے. اس میں اللہ نے ایک مثال دی ہے. یہ جو بات میں نے آپ کو سمجھائی نا، اسی کو اللہ نے مثال کے طور پر سمجھایا. فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً. اور اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے ایک قریہ کی، بستی کی، آپ کہہ لیں شہر کی، ملک کہہ لیں، ایک ہی بات. اس زمانے میں بستی ہوتی، بلکہ اب تو یوں کہے نا، کہتے ہیں گلوبل ویلج. پوری دنیا بستی ہو گئی ہے، آپس میں اس طرح جڑ گئی ہے جیسے پہلے ایک بستی جڑی ہوتی تھی، گاؤں جڑا ہوتا تھا. اس طرح دنیا پوری آپس میں جڑی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے ایک بستی کی، قریتن، قریہ ہے، بستی ہے، کانت آمنتن مطمئنتن، امن سے بھی تھی، اطمینان سے بھی تھی. جب آپ کی ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہوں اطمینان ہوتا ہے، اور اگر مزید کی خواہش ختم ہو جائے امن ہو جاتا ہے. لڑائی ہمیشہ حل میں مزید کے چکر میں ہوتی ہے. وہ بچپن میں پڑھتے تھے نا، لالچی کتا، یاد ہوگا، وہ گزر رہا ہوتا ہے دریا کے اوپر سے، اس کے منہ میں ایک ہڈی ہوتی ہے، اور دریا میں جب اپنا عکس دیکھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کوئی دوسرا کتا ہے، اور اس کے منہ میں ہڈی دیکھتا ہے. اب اس کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ وہ ہڈی بھی میں چھین لوں، اور جب اس کو حف کرتا ہے تو اپنی ہڈی بھی دریا میں گر جاتی ہے. تو یہ دنیا میں سارے جھگڑے وہ تیری ہڈی میرے منہ میں آ جائے اسی چکر میں ہوتے ہیں. سورۃ القصص کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا. وہ آخرت کا گھر ہم نے رکھا ہی ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں دوسروں کے اوپر علو نہیں کرتے، زیادتی نہیں کرتے، سرکشی نہیں کرتے، نہ فساد کرتے. یہ سارا فساد جو ہے نا وہ انسان کو دوزخ میں لے کے جانے والی شے ہیں. تو آخرت کا گھر ان کے لیے رکھا ہے. تو یہ دنیا میں جنت کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ کے اندر مزید کی خواہش نہ ہو، جو ہو اس پہ مطمئن ہو، جو آپ کو میسر ہو، اور آپس میں امن سے ہوں، چین سے ہوں. یاتیہا رزقہا رغدم من کل مکان، چلا آتا تھا اس کے پاس اس کا رزق، ضرورتیں کہہ لیجئے. رزق کا مطلب صرف کھانے پینے کی جو ساری ضرورتیں جو بھی اس کی چاہیے تھی آ رہی تھی، من کل مکان، ہر طرف سے، شمال سے بھی، جنوب سے بھی، مغرب سے بھی، مشرق سے بھی، سر سے اوپر سے بھی، نیچے سے بھی. شمال مغرب آگے پیچھے جو جیتے ہیں، ان سے مطلب یہ ہے کہ جو بھی منڈی ہوتی ہے، کوئی سامان کدھر سے چل کے آ رہا ہوتا ہے، کوئی کہاں سے چل کے آ رہا ہوتا ہے، ایسٹ ویسٹ ٹریڈ کا جو مرکز بن گیا، تو یہ گویا دائیں بائیں آگے پیچھے سے آ گیا. اوپر سے بارش برستی ہے، زمین اپنا غلہ نکالتی ہے، تو اوپر سے بھی نیچے سے ہر طرف سے اس کا رزق آ رہا تھا. من کل مکان. اب یہاں سے ایک مسئلہ کھڑا ہوا، وہ مسئلہ سمجھ لیں. فرمایا فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، وہ بستی والوں نے اللہ کی نعمتوں کا کفر کیا. نعمتوں کا کفر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کفران نعمت، آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا، یہ ایک ترکیب استعمال ہوتی ہے، نعمتوں کی کفر.
ایک کفر وہ ہے جو قانونی کفر ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، جس نے اسلام نہیں قبول کیا وہ کون ہے؟ کافر ہے۔ انکار کرنا اس کا معنی ہم کرتے ہیں، یعنی جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کیا وہ کافر ہو گیا۔ لیکن کفر کا ایک لغوی معنی ہے، لغوی معنی کفر کا ہے کسی شے کو چھپا دینا، دبا دینا۔ چھپا دینے، دبا دینے کے معنی میں قرآن مجید نے اس لفظ کو کاشتکار کے لیے استعمال کیا ہے۔ سورہ حدید میں فرمایا کہ اعجب الکفار نباتہ، جو کھیتی ہے اس کی جو نباتات ہے، جو اس میں فصل ہے، وہ کاشتکار کو کاشتکار کو لباتی ہے۔ تو یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ کاشتکار کے لیے کیا لفظ استعمال ہوا؟ اعجب الکفار نباتہ، تو کفار جو ہے وہ کاشتکار ہے۔ کیوں؟ وہ بیج کو زمین میں دباتا ہے۔ اب یہ جو کفر کا تعلق جو ہے نا، یہ جو ناشکری کے ساتھ ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ آپ نے اگر کوئی جانور پالا ہو، آپ کے گھر میں بلی ہو، آپ نے کوئی کتا رکھا ہو، یا بکری رکھی ہو، یا گائے رکھی ہو، بزرگوں کو اندازہ ہو، جو گاؤں میں سے آئے انہیں پتا ہوگا، آپ اگر روزانہ اسے گھاس ڈالتے ہیں نا گائے کو، وہ دیکھتے ہی اس کی جو ہے نا وہ جسم آپ کو دیکھتے ہی مختلف قسم کی حرکات کرنا شروع کر دے گا۔ اس کی آنکھوں سے، اس کے کانوں سے، ان کی دم کی حرکت سے آپ کو معلوم ہوگا جیسے وہ کوئی مانوسیت آپ کے ساتھ رکھتی ہے، انس رکھتی ہے۔ وہ آپ کو دیکھ کر آوازیں نکالے گی، باقاعدہ آوازیں نکالے گی۔ اجنبی کو دیکھ کے وہ آواز نہیں نکالے گی، آپ کو دیکھ کر اس طرح کی آواز نکالے گی۔ ہر وہ جانور جو آپ کے ساتھ مانوس ہو گیا وہ کسی نہ کسی آواز میں اپنا وہ تعلق، شکر گزاری کا تعلق آپ کے ساتھ ظاہر کرے گا۔ یہ ایک فطری جذبہ ہے، جانوروں کے اندر بھی اللہ نے رکھا ہے، انسانوں کے اندر زیادہ رکھا ہے کہ جس نے احسان کیا ہو، جس نے نعمت دی ہو، منعم جو ہو، اس کے ساتھ ایک شکر گزاری کی روش ہوتی ہے، اور یہ جذبہ اندر سے پھوٹتا ہے، خود بخود پھوٹتا ہے۔ یہ اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے۔ تو وہ شخص کے جو اللہ کے لیے جو جذبہ شکر اندر سے پھوٹتا ہے، اس کی نعمتیں دیکھ کر، اس کے احسانات دیکھ کر، اس کی قدردانی دیکھ کر، جو اندر سے شکر کا جذبہ پھوٹتا ہے، اس جذبے کو جو اندر دبا دیتا ہے وہ اصلی کافر ہے۔ بے شک قانون کی سطح پر مسلمانی کیوں نہ ہو۔ اب ایک قول ہے ہمارے ہاں بہت معروف ہے، کہتے ہیں صوفیہ کہا کرتے تھے، جو دم غافل سو دم کافر۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ جب آپ سانس لیتے ہیں، آپ آکسیجن اندر لے کے جاتے ہیں، وہ آپ کے لیے انرجی کا باعث بنتی ہے یا نہیں؟ تازگی کا باعث بنتی ہے یا نہیں؟ قوت کا باعث بنتی ہے یا نہیں؟ تو جس شے نے آپ کو فائدہ دیا اس کا شکر ادا کرنا چاہیے یا نہیں؟ جب وہ سانس آپ باہر نکالتے ہیں تو آپ کے اندر کی آلائشیں اس سانس کے ساتھ باہر نکلتی ہیں نہیں؟ کاربن ڈائی آکسائڈ نکلتی ہے یا نہیں نکلتی؟ وہ اندر رہ جائے تو کتنی نقصان دہ آپ کے لیے۔ ایک سانس گویا دو شکر کا تقاضا کر رہا ہے، ایک آپ کو انرجی دی، دوسرا آپ کی اندر سے جو آلائشیں ہیں وہ باہر نکالنے کا باعث بنا۔ تو اب آپ نے وہ سانس غفلت میں لے لی، تو وہ ناشکری کی سانس ہے یا شکر گزاری کی سانس ہے؟ اگر غفلت ہے تو ناشکری کی۔ اب سمجھ آیا؟ جو دم غافل سو دم کافر۔ تو ہر نعمت کے اوپر ایک شکر واجب ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی اور بے شمار دی ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گن نہ سکو، اتنی نعمتیں اس نے تمہیں دی ہیں۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، یہ سارا کچھ تمہیں دیا، تو تم تو ہر وقت اگر شکر ادا کرتے رہو پھر بھی کم ہے۔ اور اگر امن کی دولت دی ہو تو اس کا تو علیحدہ سے شکر ہے نا، کوئی کہیں سے خطرہ نہیں ہے، کہیں سے کوئی آپ کو دھڑکا نہیں ہے، کہیں سے کوئی کھٹکا نہیں ہے۔ وہ غالب نے کہا تھا نا، راہ کھٹکا نہ چوری کا، دعا دیتا ہوں رازن کو۔ تو وہ چور آیا، وہ میرا سارا کچھ لوٹ کے لے گیا، اب میرا کیا چوری ہوگا، لہذا میں بے فکر ہو گیا۔ رہا کھٹکا نہ چوری کا، دعا دیتا ہوں رازن کو۔ اب آپ سمجھ لیں اس بات کو کہ جس کو یہ کھٹکا ہی نہ رہا، امن سے ہو گیا، چین سے ہو گیا، اس سے بڑی نعمت اور کیا ہوگی؟ تو اللہ کی نعمتیں بے شمار، لیکن سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ امن کی نعمت۔ تو وہ ان کے پاس امن بھی تھا، جاتی ہاں رزق ہاں من کل مکان،
ہر طرف سے ان کا رزق چلا آتا تھا ان کے پاس. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کا انہوں نے قدر نہیں کی. اب یوں ترجمہ کر ناقدری کی. یہ سمجھا جیسے دیکھ رہے ہیں ہم آنکھ کی قدر کیوں نہیں کرتے؟ ہم یہ سمجھ کے نہیں کرتے کہ اللہ نے بنایا ہے، باقی لوگوں کو بھی بنایا ہے، ان کو بھی دی ہیں آنکھیں تو مجھے بھی دی ہیں آنکھیں، کیا فرق پڑا؟ ٹانگیں دوسرے کو دی ہیں تو مجھے بھی دی ہیں. اصل میں اس کو عمومیت پیدا کر کے ہم اس شکر کا جو ہے نا وہ تقاضا بلا بیٹھتے ہیں. لیکن یہ کہ کسی کو اللہ نے اضافی علم دیا ہے، کسی کو دولت جو باقیوں کو نہیں دیا اسے دیا ہے، کسی کو اضافی عقل دی ہے، تو وہ تو اضافی شکر اس کے اوپر لازم آ گیا نا. اب وہ بستی کہ جس کو اللہ نے امن دیا ہوا ہے، باقی بستیوں کو امن نہیں ہے، تو ان پر اضافی شکر لازم آ گیا یا نہیں آ گیا؟ تو انہوں نے اس شکر کا حق ادا نہیں کیا. اب یہ جو شکر کا حق ہے اس کو بھی سمجھ لیں. شکر کا ایک حق یہ ہے کہ آدمی جیسے الحمدللہ کہتا ہے یا جیسے کسی کا شکریہ ادا کرتا ہے، کسی نے کوئی چیز دی آپ نے کہا بہت شکریہ، تو یہ ایک تقاضا. اسے کہتے ہیں شکر باللسان. امام راغب اصفہانی نے 3 درجے شکر کے بیان کیے. پہلا درجہ کیا ہے؟ شکر باللسان. دوسرا درجہ ہے شکر بالقلب، یعنی دل میں بھی قدردانی ہو، اسے محسن مانا گیا ہو. یہ میں نے جو ایک مثال آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اب جانور کا بھی جو بھی ہے اس کے اندر ایک کیفیت ہے نا، وہ زبان سے تو اظہار نہیں کر سکتا، لیکن اس کی وہ باڈی لینگویج سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو ہے نا وہ شکر گزار ہیں. اس کو جو بیان کیا انہوں نے وہ ہے شکر بالجوارح. انسان کے اعضاء و جوارح سے اس کا حق ادا ہو رہا ہو. مطلب یہ ہے کہ وہ جو نعمت جس مقصد کے لیے دی گئی ہے اس مقصد کے لیے استعمال کی جائے. یعنی آنکھیں اللہ نے دیکھنے کے لیے دی ہیں تو دیکھا جائے. اور آنکھوں کے شکر میں سے پھر یہ بھی ہوگا کہ جن چیزوں کو دیکھنے سے اللہ نے منع کیا ہے ان کو نہ دیکھا جائے. جہاں اللہ نے نظریں جھکانے کا حکم دیا ہے وہاں نظریں جھکائیں. یہ شکر کا تقاضے میں آئے گا. اب آپ کو بات سمجھ میں آئی نا؟ اب جس کو اللہ نے فرض کریں وافر دیا، ایک چلے میں مثال دیتا ہوں. آپ نے یہ مسئلہ سنا ہوگا کہ اگر آپ دریا کے کنارے کھڑے ہو کے وضو کر رہے ہو وہاں پہ، تب بھی اسراف نہ کرو، یعنی پانی زیادہ نہ بہو. اپنے وضو میں جو ہے نا وہ اتنا ہی پانی استعمال کرو جتنا ضروری ہوتا ہے. یعنی دریا کے پاس بھی کھڑے ہو کے آپ فضول خرچی نہ کریں پانی کے ضمن میں. اس پر اب قیاس کر لیجئے، کسی کو اللہ نے وافر دیا ہے تو فضول خرچی نہ کرو. اللہ کی ان نعمتوں کو عیاشیوں میں اور الللو تللو میں مت اڑاؤ. اپنی ضرورت پوری کرو، باقی اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرو. یہ شکر ہوگا نا اس کا. یسالونک ماذا ینفقون، نبی آپ سے پوچھتے ہیں کتنا خرچ کریں. سورہ بقرہ میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ سے جواب دے رہے ہیں قل العفو، ان سے کہیے اپنی ضرورت پوری کر کے جو باقی بچ رہا ہے سارا خرچ کر دو. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ آتا ہے، سیرت کا بہت شاندار واقعہ. یہ آپ نے بکری ذبح کی، گھر والوں سے کہا کہ یہ بانٹ دو اللہ کی راہ میں، اور خود کام پہ چلے گئے. شام کو واپس آئے، پوچھا ما بقیہ منہا، وہ بکری میں سے کچھ بچا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا ما بقیہ منہا الا قطفھا، نہیں بچا کچھ بھی، سب خرچ ہو گئی ہے سوائے ایک دستی کے، وہ بچ گئی ہے. حضور کا جواب سنیں، فرمایا بقیہ کلھا الا قطفھا، ساری بکری تو بچ گئی ہے سوائے دستی کے. جو ہم نے کھایا وہ خرچ ہوا، جو اللہ کی راہ میں دے دیا وہ بچ گیا. یہ ہے اس کا شکر. اب آپ کو سمجھ آئی؟ اگر وہ سارا میں اپنی عیاشیوں پہ لگا لوں تو شکر نہیں ادا کیا، اس کے بعد الحمدللہ بے شک کہوں. تو ان بستی والوں نے اللہ کی ان نعمتوں کی قدر نہیں کی. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، ناشکری کی اور ناقدری کی. اب اللہ نے کیا سزا دی؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھوک کا لباس پہنا دیا. اب پیٹ کے لالے پڑ گئے، اب 2 وقت کی روٹی کو ترستے ہیں، اب قحط پڑ گیا ہے. آج کل آپ کہیں ناکہ بندی ہو گئی ہے، معاشی ناکہ بندی ہو گئی ہے، معیشت بیٹھ گئی ہے، ڈیفالٹ ہونے کے جانے پہ پہنچ گئے ہیں. تو ایک بات تو یہ ہوئی معیشت کا بٹھا بیٹھ گیا، اور دوسری بات کیا ہوئی؟ والخوف، اللہ نے ان پر خوف طاری کر دیا. امن ختم، سکون ختم، اور یہ پوری دنیا سے ختم ہو گیا. یہ جو اس وقت سب سے زیادہ نفسیاتی بیماریاں ہیں نا، وہ اس خوف کے نتیجے میں، ڈپریشن ہے یا انگزائٹی ہے، وہ ساری اس خوف نے پیدا کی ہے. کل کا کیا بنے گا؟ اور اب تو کہتے ہیں جی ساری دنیا ہی جنگ کے قریب پہنچ گئی ہے.
پاکستان اور انڈیا تلے کھڑے ہیں، ادھر ایران اور جو ہے نا امریکہ پتہ نہیں کب راضی ہوتے ہیں، کب لڑ پڑتے ہیں، سمجھ ہی نہیں آتی، روز ان کا نیا بکھیڑا ہوتا ہے۔ اتنا سکول پڑھتے ہوئے ہم جو ہے نا وہ سیاہی کا ٹھکا دوسرا لگا لے تو اتنی لڑائی نہیں ہوتی تھی جتنی ان کی لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ بار بار جو ہے نا استاد جی یہ کر گیا ہے۔ تو اس طرح کا معاملہ جو ہے نا ایران اور امریکہ نے شروع کیا ہوا ہے۔ ادھر اسرائیل جو ہے اس کے توسیع پسندانہ عزائم جو ہیں وہ رک کے نہیں دے رہے۔ شمالی کوریا، جنوبی کوریا آپ ایک دوسرے کی طرف جو ہے نا پھن پھیلائے کھڑے ہوئے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ پوری دنیا کسی تباہی کے بالکل کنارے پہنچی ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ یہ سزا کس بات کی ہے؟ آج کے انسان کو اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں، تاریخ انسانی میں اتنی نعمتیں کبھی نہیں ملی۔ وہ نعمتیں جو انبیاء، خاص طور پہ سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام جیسے نبیوں کو اللہ نے عطا کی، آج عام انسان کے بس میں ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کا جہاز تھا نا، ہوائی جہاز جو اڑتا تھا، آج عام آدمی جہاز کا ٹکٹ لے کے حج کرنے جاتا ہے، عمرہ کرنے جاتا ہے۔ آج ہمارے گھر میں ایک غریب ترین آدمی جسے کہتے ہیں سب سے غریب آدمی، اس کے گھر میں بھی جو نعمتیں ہیں شداد کی جنت میں نہیں تھی۔ پنکھا تھا، ریفریجریٹر تھا، بلب تھا، چھوٹی چھوٹی باتیں بتا رہا ہوں۔ تو اس سے آپ سوچیں کہ اللہ کی نعمتوں کی کتنی بھرمار ہے آج کے انسان پر، اور آج کا انسان جتنا اللہ سے دور ہے کبھی تاریخ میں اتنا دور نہیں رہا، اور جو برائیوں کا جمگٹھا آج ہے کبھی نہیں رہا۔ یہ ناشکری ہے یا نہیں؟ یہ ناقدری ہے یا نہیں؟ تو اب اگر کروڑوں انسان مارے جائیں جنگوں کے نتیجے میں، لاکھوں بے گھر یا کروڑوں بے گھر ہو جائیں، اس ساری دنیا کی بساط اللہ تعالیٰ لپیٹ دے اور سب کو رگڑا چڑھا دے، تو برحق ہے یا نہیں؟ یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کا کیے کا نتیجہ ہے یا نہیں؟ یہ وہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ بالکل انہی الفاظ میں بیان فرمائی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ یہ جو خشکی اور تری میں فساد پھیلا ہے، لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائیوں کی وجہ سے پھیلا ہے۔ تو یہاں پہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوک کا اور خوف کا لباس پہنا دیا، بما کانوا یصنعون، جو صنعت وہ کرتے تھے اس کے بدلے میں۔ یہ صنعت کا لفظ مطلب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں جو عمل وہ کرتے تھے، تو بما کانوا یعملون بھی تو ہو سکتا تھا، یفعلون بھی ہو سکتا تھا۔ تو یہ ہیں ایک ہی معنی دیتے ہیں تینوں الفاظ، یفعلون، یعملون، یصنعون، لیکن تھوڑا سا باریک سا فرق بھی ہے۔ فعل یوں سمجھے بے تکلف جو عمل ہو جاتا ہو، عمل جو ارادتاً کام کیا جاتا ہو، اور یصنعون یہ بڑا خاص کام ہوتا ہے۔ یہ اس میں مصنوعی پن بھی شامل ہے، تصنع بھی شامل ہے، بناوٹ بھی شامل ہے۔ وہ کام جو ریاضت کر کے کیا جاتا ہو، جو محنت اور دقت کے ساتھ سر انجام دیا جاتا ہو، جو پریکٹس کے بغیر نہ کیا جا سکتا، وہ کام اسے کہیں گے یصنعون۔ یعنی یہ جتنے بھی آج ہم بڑے بڑے محلات بناتے ہیں، ظاہر ہے یہ عام عمل تو نہیں ہے نا، بڑا مشقت والا عمل ہے۔ خوض کہتے ہیں، آپ نے غور و خوض کے الفاظ سنے ہوں گے۔ غور کرنا، غور اصل میں غار سے ہے نا، گہرائی، کسی چیز پہ گہرے جو ہے نا وہ اس کی گہرائی میں اترنا، اور خوض کرنا اس کے اندر سے یعنی چھانٹی کرنا، کوریدنا اس چیز کو، تو مطلب اس کے اجزاء علیحدہ علیحدہ کرنا۔ لیکن یہاں خوض منفی معنی میں آیا ہے، مثبت معنی نہیں دے رہا، منفی معنی دے رہا ہے، اور وہ ایک ایسی عادت کو بیان کر رہا ہے کہ جو آدمی بات نہیں ماننا چاہ رہا ہوتا تو وہ اس میں سے جو ہے نا ہم کیا کہتے ہیں جی، حجتیں نکالنا، اس بات کے اندر سے بہانے نکال رہا ہوتا ہے، حجتیں نکال رہا ہوتے ہیں، جسے ہم عام محاورے میں کہتے ہیں کہ خوئے بدرا بہانۂ بسیار۔ جس بندے نے کام نہ کرنا ہو تو وہ 10 بہانے بنا لیتے ہیں، او جی بارش ہے، او جی یہ کیا تو پھر یہ ہو جائے گا، ابھی آج اگر پلسٹر کیا تو ٹھنڈ ہے خراب ہو جائے گا۔ تو جس نے کام نہ کرنا ہو اس نے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لینا ہوتا ہے۔ اب یہ جو خوض کے اندر جس بہانے کا ذکر ہے وہ ہے ایک جو محاورہ ہے بال کی کھال اتارنا، یعنی ایک بات ہے سیدھی سی سمجھ آ گئی، اب اس لفظ کو لے کے بیٹھ جائیں اور اس کو ادھیڑنا شروع کر دیں، اچھا اس کا یہ مطلب ہے تو پھر یہ مطلب بھی تو ہو سکتا ہے۔ یہ ہے خوض، یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ موٹی یعنی اصل بات جو پھر سمجھ لیجئے، الفاظ ہیں، اللہ کے الفاظ ہونے کی حیثیت سے مقدس ہیں، بہت جو ہے نا اعلیٰ اور عرفہ ہیں، اس میں کوئی اللہ کا کلام ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن اصل بات کیا ہوتی ہے؟ اصل بات ہوتی ہے
کہ جو اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتا ہے، جو تصور، جو تخیل، جو خیال، جو کانسیپٹ ہمیں سمجھانا چاہ رہا ہوتا ہے، الفاظ کو اس کا ذریعہ بناتا ہے۔ ہم بھی آپس میں جب بات کرتے ہیں، ایک خیال میرا ہے، اس خیال کو میں نے آپ کو تک پہنچانا ہے، کیسے پہنچاؤں گا؟ الفاظ کی مدد سے پہنچاؤں گا۔ اب مجھے الفاظ کا چناؤ کرنا ہے، تو ضروری نہیں کہ میں اپنے خیالات کی عکاسی کے لیے مناسب الفاظ کا چناؤ بھی کر لوں، بعض اوقات غلطی ہو جاتی ہے، الفاظ کا انتخاب رسوا کر دیتا ہے، غلط لفظ منتخب ہو جاتا ہے۔ اچھا میں نے صحیح بھی کر لیا ہو تو وہ صحیح طور پہ آپ کو ٹرانسمٹ ہو، آپ اس کا صحیح مطلب لے لیں، آپ کا نقص فہم رستے کی رکاوٹ بن جاتا ہے۔ تو جو میرا خیال ہے، اصل چیز آپ نے جو جسے ہم کہتے ہیں پجنا، یعنی جس کو پانا یا جس کو سمجھنا، وہ کیا ہے؟ وہ میرا خیال ہے۔ تو آپ اگر میرے خیال کو چھوڑ کر میرے الفاظ کے اس میں الجھ جائیں تو یہ ناسمجھی کی بات ہے، یہ خوض کی علامت ہے۔ تو یہ قرآن مجید میں بھی خوض کر رہے ہیں، اس کی بال کے کھال ادار رہے ہیں، المین میخ نکال رہے ہیں، اس کے اندر سے جو ہے نا حجتیں نکال رہے ہیں۔ تو ان کو یہ ان کا کھیل ہے، اور یہ کھیل بھی بڑا دلچسپ ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو یہ عادت پڑ جاتی ہے، شاعر لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہی کچھ تو کرتے ہیں، اور یہ لمبے لمبے مضامین لکھ دیتے ہیں ایک لفظ کو لے کے، جو تو یہ کھیل ہی تو ہو رہا ہوتا ہے جو کھیل رہے ہوتے ہیں، اور اس کھیل کے اندر بھی بڑی لذت ہوتی ہے۔ ایک ہیڈونزم ہوتا ہے نا، جب آپ کسی کا ہیڈونزم یہ ہے کہ جی لذتیت یہ ہے کہ وہ کرکٹ کھیل کے لذت حاصل کرتا ہے، کوئی شراب پی کے لذت حاصل کرتا ہے، کوئی اور آوارگی کر کے لذت حاصل کرتا ہے۔ تو دانشور کی لذت کیا ہوتی ہے؟ گپیں، خواہ مخواہ کی گپیں، اور وہ گپیں جو ہے نا ان کا کوئی مفہوم، کوئی مطلب نہیں ہوتا، بس بات سے بات نکل رہی ہوتی ہے، مزہ آ رہا ہوتا ہے اس سے۔ دانشوری ہے نا، یہ دانش بگاری جا رہی ہوتی ہے، یہ خوض ہے۔ فذرہم، یہ لگے رہیں، انہیں چھوڑ دیجئے، خوضہم فی خوضہم، ان کے اس کھیل میں، یہ جو لفظی کا کھیل ہے اس میں پڑے رہیں، وَيَلْعَبُوا، اور کھیلتے رہیں۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے یہ زندگی بہت سیریس ہے، سنجیدہ ہے، اس کو لائٹ مت لو، اسے کھیل کود کی معاملہ نہ سمجھو۔ یہ جتنے لوگ گمراہ ہوئے، بدراہ ہوئے، یا جنہوں نے نبیوں یا رسولوں کی بات کی طرف کان نہیں دھرے، وہ اسے لائٹ لیتے رہے، زندگی کو انہوں نے سنجیدہ نہیں لیا، تب وہ یہ اس طرف گئے۔ تو یہ کھیل میں لگے رہیں، حتیٰ یلاقو، یہاں تک کہ ان کی ملاقات ہو جائے، جہاں ملیں یہ ملاقات کر لیں، یومہم، اپنے اس دن سے، الذی یوعدون، کہ جس کا وہ وعدہ کیے جا رہے ہیں، جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا، اس دن سے جا کے مل جائیں۔ مطلب یہ کہ جس دن سے انہیں ڈرایا گیا تھا، مراد ہے آخرت کا دن، یعنی یہ اسی میں لگے رہیں، موت آئے پھر جا کے وہاں پہ آنکھ کھلے گی تو تب انہیں سمجھ آئے گی۔ یوم یخرجون من الاجداث، وہ دن وہ ہوگا جس دن یہ اپنی قبروں سے نکلیں، اجداث جہاں پہ گڑے ہوئے تھے وہ اس جگہوں سے اٹھیں گے، یخرجون، اور یخرجون خارج ہوں گے، قبروں سے برآمد ہوں گے، سراعن، یہ جو لفظ ہے سراعن، یہ لفظ ہے سرعت سے، تیزی، یعنی ایک آدمی بستر سے اٹھتا ہے بہت سست ہوتا ہے، قائل ہوتا ہے، آنکھیں ملتے ہوئے اٹھتا ہے، انگڑائی لیتا ہے، وہ پاؤں بھی اس کے بھاری ہوئے ہوتے ہیں، مشکل سے چلتا ہے، لیکن یہ وہاں سے جب اٹھیں گے نا، اٹھتے ہی چوتھے گیئر میں لگیں گے، سراعن، تیزی کے ساتھ نکلیں گے اس سے۔ اور تیزی کیسی ہوگی؟ کأنہم الی نصب یوفضون، گویا کہ نصب، اصل میں یہ نصیب کی جمع ہے، نصیب کہتے ہیں، نصیب ہم کہتے ہیں میرے نصیب برے، تو وہ اور ایک اس معنی میں جو بھی آپ اسے رکھیں، اصل بات کیا ہوتی ہے؟ نصیب کہتے ہیں گاڑے ہوئے پتھر کو، جو کہیں پہ آپ نے گاڑ دیا، نشان کے طور پر گاڑا ہوا پتھر، یعنی آپ نے کوئی باؤنڈری کا تعین کیا تو پتھر گاڑ دیا، وہ بھی نصیب ہے۔ یا آپ نے یہ طے کیا کہ بھئی اس پتھر کو جا کے ہاتھ لگانا ہے، میں نے اور آپ نے دوڑ لگانی ہے تو اس پتھر کو جا کے ہاتھ لگانا ہے، وہ آپ نے زمین کے اندر گاڑ دیا، تو یہ نصیب ہے، اسی کی جمع نصب ہے۔ اچھا اسی معنی میں استھان آتے ہیں نا، وہ جو ان کے وہ جو ہوتے ہیں نا درگاہیں، جہاں جا کے وہ پوجا پاٹ کرتے ہیں، اس کو بھی استھان یا نصب کہا گیا، جہاں پہ انہوں نے اپنے بت گاڑے ہوئے ہیں، وہ بھی پتھروں پہ بنے ہوئے اصنام ہیں، تو وہاں پہ گڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ یہاں پہ اس معنی میں نہیں ہے، یہاں کوئی نشان ہے جس تک دوڑ کے پہنچ رہے ہیں، گویا دوڑ کا مقابلہ ہو رہا ہے، جیسے آپ اولمپک گیمز میں دیکھتے ہیں تو وہ کیسے اندھا دھند دوڑ رہے ہوتے ہیں، تو گویا اندھا دھند دوڑیں گے۔ اصل بات جو سمجھائی جا رہی ہے، نکلتے ہی وہ رفتار پکڑیں گے، کانہم الی نصب یوفضون، جیسے کہ انہوں نے دوڑ کر ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر کسی مقررہ نشان تک پہنچنا ہوگا۔ یہ یوفضون جو ہے نا، یہ لفظ فیض سے بنا ہے، اور فیض جو ہوتا ہے نا، اصل میں وہ ایک کسی کی مہربانی
لیکن مہربانی بے پایاں ہو تو اسے کہتے ہیں فیض. تو افاظہ یفیض جو ہے اس کے معنی کے اندر جو آتا ہے کہ جیسے کوئی شے ایک دم امڑ پڑے. یہ عرفات جو میں جب جاتے نا حاجی تو مغرب کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں, جو ہی وہ مغرب کا وہاں پہ تو وہ گولا پھاٹتے ہیں نا, تو جو ہی وہ آواز آتی ہے نا ایک دم جو ہے نا سارے لوگ, اب وہ لاکھوں میں لوگ ہوتے ہیں, وہ سارے وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کو کہا کہ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ, جب تم وہ سارے گویا جو رش کر کے نکلو اور عرفات سے, تو یہ افاظہ یفیض یہ معنی دے رہا ہوتا ہے. تو یوفیضون, اب آپ دیکھیں نقشہ ذہن میں لے کے آئیں, تصور کریں یہ چھوٹا سا اجتماع ہوتا ہے, تو جب یا اسکول میں چھٹی ہوتی ہے تو بچوں کا نکلنا ذرا ذہن میں لائیں. اب یہاں پہ کیا منظر ہوگا, آدم علیہ السلام سے لے کے تا صبح قیامت تک جتنے انسان ہیں وہ ایک دم قبروں سے اٹھے اور یوفیضون ہو گئے. یہ ہے جو نقشہ قرآن مجید نے کھینچا ہے کہ کس مطلب وہ رش کا کیا عالم ہوگا, دوڑ کر پہنچنا بھی ہے کہیں پہ. اچھا اس میں اصل میں جو اصل بات کہی ہے نا, یہ تو نقشہ ہے نا, تصویر ہے جو پیش کی ہے, لیکن اس کے میں جو میسج ہے وہ کیا ہے. آج بھی اللہ کا ایک اللہ کی طرف پکارنے والا تمہیں پکار رہا ہے اور تم سنتے ہی نہیں. تب بھی ایک پکارنے والا پکارے گا اور تم انکار نہیں کرو گے, دوڑتے ہوئے لبیک کہتے ہوئے پہنچو گے. یہ جو کانٹراسٹ ہے یہ کیا بتا رہے ہیں کہ یہ جو اختیار اللہ نے دنیا میں دیا ہے نا, تمہاری مرضی ہے قبول کرو یا نہ کرو, یہ عارضی ہے. اگر اللہ یہ چاہے کہ تم قبول کرو تو جب وہ یہ چاہے گا تو یوں کر کے قبول کرو گے, لپک کر قبول کرو گے, دوڑ کر قبول کرو گے, دائیں بائیں نہیں دیکھو گے. یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ, اس دن جو پکارنے والا ہوگا اس کی پکار کی اتباع کریں گے, پیروی کریں گے. لا عوج لہ, کہیں اس سے دائیں بائیں نہیں ہوں گے, سیدھے جائیں گے جس طرح وہ بلا رہا ہوگا, سیدھے اسٹریٹ. تو اس دن کوئی نافرمانی کرنے والا بچہ نہیں ہوگا. بڑے سے بڑا فرعون, نمرود, ابو جہل سب مان رہے ہوں گے. جو پکارنے والا جدھر پکارے گا, جدھر بلائے گا ادھر پہنچیں گے. یہ ساری جو ہے نا چھوٹ اللہ نے اس دنیا میں دے کے رکھی ہوئی ہے اور عارضی ہے, وقتی ہے. خاشعۃ ابصارہم, تمام بدماشی ختم. آنکھیں ان کی خاشعۃ, نرم بھی معنی آتے جھکی ہوئی ہونا, مطلب ذلت سے جھکی ہوئی ہوں گی, شرم سے جھکی ہوئی ہوں گی. وہ جو آگے مصیبت آ رہی ہے اس کو دیکھنے کا یارہ نہیں ہوگا. یہ بھی ہوتا ہے نا, وہ کبوتر کو دیکھ کے, کبوتر بلی کو دیکھ کے جیسے آنکھیں بند کر لیتا ہے, تو اس مصیبت سے بچنے کے لیے بھی یعنی دیکھنے کا یارہ ہی نہیں ہوگا. خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ, ان کے اوپر ذلت مسکنت اور جو ہے نا تھوپی ہوئی ہوگی, چڑھی ہوئی ہوگی, چھائی ہوئی ہوگی. اصل میں یہ اگر آپ صرف آخرت کو ذہن میں لائیں نا, شاید پورا بات سمجھ میں نہ آئے. یہ جن کو کہا جا رہا ہے نا, جن کی اکڑ خانی ہے, جو دنیا میں اپنے آپ کو فن خان سمجھتے ہیں, اکڑ کے چلتے ہیں. آپ کہیں شہر میں جائیں تو کسی بڑے لوگوں کے قبرستان میں جائیں جہاں بڑے بڑے صاحب لوگ دفن ہیں, بڑی بڑی بیگمات دفن ہیں جہاں پہ, تو وہ بڑے بڑے ان کے وہ کتبے لگے ہوئے ہیں. پھر تصور کریں یہ دنیا میں کس پھونک پھانک کے ساتھ چلتے ہوں گے. آپ نے کوئی ہوٹر والی گاڑی گزرتی دیکھی ہے, اس میں بندہ یہ بیچ میں بیٹھا ہوتا ہے نا پیچھے, اب اس کی ٹور دیکھیں. اور اب یہ دیکھیں ترہقہم ذلہ, مسکین بنا ہوا, ذلت میں ڈوبا ہوا, ساری اکڑ نکلی ہوئی وہاں پہ چل رہا ہوگا. خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون, یہ ہے وہ دن کہ جس کا وہ وعدہ کیے جا رہے تھے, جس کا ان سے وعدہ تھا, جس سے انہیں ڈرایا جا رہا تھا. یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے, وعدہ یعنی جس سے انہیں خبردار کے وارن کیا جا رہا تھا. یہ دن تھا جس سے جا کے انہوں نے ملنا تھا. تو یہ اس آخری رکوع میں در حقیقت وہ ایک ان کی کیفیت بیان ہوئی ہے کہ جو جب ان کے سامنے بات آتی ہے کہ آخرت میں کامیابی کی یہ شرائط ہیں تو انہیں غصہ آتا ہے, چڑ چڑھتی ہے, تب چڑھتی ہے انہیں. لیکن یہ کہ وہاں پہ وہ ساری تپ اتر جائے گی اور اس کی جگہ پہ ذلت چڑھی ہوئی ہوگی, تپ نہیں چڑھے گی. وہاں پہ مانیں گے, کوئی انکار نہیں کر سکے گا. یہ وہ حقائق ہیں جو قرآن مجید ہر صفحے پر ہمارے سامنے لے کے آتے ہیں. اور اگر پھر بھی انسان کی سوچ میں فرق نہ پڑے تو پھر اصل میں کسی نہ کسی بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہے.
اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری سوچوں کو درست کرے، یہ حقائق ہمیں ازبر کرائے، ہمارے دل میں جاگزی کر دے، ہر وقت ہمیں یاد رہیں۔ زندگی اس گول کو آج دیکھ کر، یعنی وہ جو نصب شدہ پتھر ہے نا، اسے سامنے آج تصور سے دیکھ کر یہ اس شاہراہ پر چلیں تاکہ وہاں پہ آسانی ہو۔ یہ نقشہ آیا ہے مجھے، میرے ذہن میں آیا چونکہ قرآن مجید کا عام اسلوب یہی ہے کہ وہ دونوں طرح کے نقشے پیش کر دیتا ہے، تو یہی موقع ہوگا۔ ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے، انکم وما توعدون انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، سب دوزخ میں ہوں گے، انتم لہا واردون۔ وہیں پہ آگے جا کے آتا ہے کہ یہ چیخیں گے، چلائیں گے، لہم فیہا زفیرون لیں گے۔ اب یہ چونکہ سورہ مبارکہ کے شروع میں جو مضمون آیا تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنانے کے بارے میں آیا تھا، تو اب ان لوگوں کو مخاطب کیا گیا ہے سورت کے آخر میں کہ تم نے انہیں اپنا دوست سمجھا ہے، لیکن آخرت میں تو وہ تمہارے دوست نہیں ہیں۔ یہ ہم نے پڑھ لیا سورہ مائدہ کے آخر میں کہ اللہ ان سے پوچھے گا کہ کیا تو نے بتایا تھا لوگوں کو کہ مجھے اور میری ماں کو الہین بنا لو اللہ کو چھوڑ کر، تو وہ تو کہیں گے اللہ میرا تو الہ تو ہے، میں نے ان کو یہ نہیں کہا تھا، انہوں نے خود یہ کیا۔ تو کوئی اللہ والا، اولیاء اللہ کے مقابلے میں اپنے مریدوں کا ساتھ نہیں دے گا، وہ اللہ کا دوست ہے۔ یہ بات ہے جو سمجھائی گئی۔ اور دوسرا اس کے ایک بڑا لطیف سا تعلق ہے اس کے ساتھ بھی جو 7واں رکوع ہے کہ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، ایک وہ شیطان ہے جنہوں نے شیطان کو اللہ کے مقابلے میں اپنا دوست بنایا ہے، ایک وہ ہیں جنہوں نے شیطان کو تو نہیں بنایا لیکن اللہ کے جو اولیاء تھے ان کو اپنا سمجھا کہ یہ اللہ کے مقابلے میں ہمارے دوست ہوں گے۔ دونوں غلطی پر ہیں، دونوں دھوکے میں ہیں۔ اِنَّا اعْتَدْنَا جہنم للکافرین نزلا، ایسے کافروں کے لیے مہمان نوازی کے طور پر ہم نے دوزخ کو تیار کیا ہے۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں، سب سے زیادہ گھاٹے میں، سب سے زیادہ ٹوٹے میں کون ہے؟ اکبر ہوتا ہے نا سب سے بڑا، اکثر سب سے زیادہ خسارے میں، سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ اچھا اس کا تعلق جوڑ لیں اس آیت کے ساتھ جو پہلے رکوع میں آئی تھی کہ دنیا ہم نے بنائی، اس کو زینت دی، اس میں بہت اٹریکشن رکھی، کیوں رکھی؟ تاکہ ہم انہیں آزمائیں۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم جانیں کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ اب یہ بتایا یہاں پہ کہ سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے، تو اعمال تو سب کرتے ہیں، تو جن کے اعمال دنیا کے لیے تھے، جن کے محنت ساری دنیا کے لیے تھی، وہ امتحان میں ناکام ہو گئے۔ دنیا تو ہم نے بنائی تھی فریب کے لیے، دکھاوے کے لیے، پردہ ڈالنے کے لیے، اور اس کو خوبصورتی اس لیے دی تھی کہ تمہاری صلاحیتوں کا امتحان لیں کہ یہ ظاہری جو چکا چوند ہے اس میں رہ جاتے ہو یا یہ کہ اس حقیقت واقعی تک پہنچتے ہو، یہ تمہاری عقل کا امتحان تھا، ناکام ہو گئے اس میں، تم یہیں کھو گئے۔ لہذا فرمایا الذین ضل سعیہم، وہ لوگ کہ جن کی ساری محنت گم ہو گئی یا کھو کے رہ گئی، بٹک گئی، یا یہ کہہ لیں کہ مرتکز ہو کے رہ گئی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اپنے تائیں وہ یہ سمجھتے رہے کہ وہ بہت اعلیٰ کاریگری کر رہے ہیں۔ ظاہر دنیا میں جتنی آدمی ترقی کرتا ہے سمجھتا تو یہی ہے نا کہ میں پہلے جو ہے نا میں یہ تھا، اب یہ ہو گیا ہوں، اتنا بڑا ہو گیا ہوں۔ اور خاص طور پہ جو ہمارا جو زمانے میں جس میں یہ چکا چوند بہت زیادہ ہو گئی ہے، زیب و زینت دنیا میں کئی ہزار گنا اضافہ ہو گیا ہے، تو اس کا ایک نتیجہ بھی نکلا ہے، اور وہ نتیجہ یہ ہے کہ یہ اسپیشلائزیشن کا دور ہے۔ پہلے اس طرح جو ہے نا اسپیشلائزیشن تو نہیں ہوتی تھی، کیریئر کے طور پر آپ کو اختیار کرنا پڑتا ہے کوئی پروفیشن اور اس میں ڈوبنا پڑتا ہے، اور جتنا آپ اس میں ڈوبتے جاتے ہیں اتنا اس میں آپ ایکسیلنسی حاصل کرتے جاتے ہیں، یعنی وہ آپ کی پرفارمنس جو ہے نا وہ ایکسیلنٹ ہوتی جاتی ہے۔ اگر آپ اس میں ڈوبے نا تو ایک تھوڑا بہت آپ کو نو ہاؤ ہوگی اور آپ کے ہاتھ میں وہ صفائی نہیں آئے گی، اس چیز کی اتنی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، اس میں آپ کوئی مقام نہیں بنا سکیں گے۔ تو آپ جتنا آپ اس میں ڈوبیں گے اتنا آپ اس میں جو ہے نا کوئی حیثیت حاصل کریں گے، اور پرفارمنس آپ کی بڑھتی چلی جائے گی، اور اس پہ آپ کو ایوارڈ بھی ملتے رہیں گے، دنیا جہاں سے ایوارڈ ملتے ہیں، اور جب وہ ایوارڈ ملتے ہیں تو آدمی سچ مچ سمجھتا ہے کہ بھائی میں نے تو کمال کر دیا، لیکن یہ کس چیز کے عوض کیا؟ ڈوب کے کیا۔ بلکہ اب وہ تو ڈوبنے کا فیصلہ بھی ہم نہیں کرتے، ہمارے پیدائش سے پہلے ماں باپ فیصلہ کر چکے ہوتے ہیں کہ اس کو کس سمندر میں ڈوبانا ہے، یعنی کہاں پہ کس کالج میں داخل کرنا ہے، نہیں بلکہ پہلے تو اسکول کا مسئلہ ہے نا، وہ اگر آپ وہ اس کی بچے کی پیدائش کے بعد کسی اچھے اسکول میں جا کے رجسٹر کروائیں
تو اس کا نمبر آتے آتے اس کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے، لہذا جو ہی بیج پڑا فوراً جا کر رجسٹر کرا دیں تاکہ وہ جب تک 4 سال کا ہوتا ہے ادھر سے نمبر بھی پورا آ جائے اس کا، تو اس کو اب داخل کرا دیں۔ اب داخل ہو گیا، جو عمر تھی ماں باپ کی توجہ، رحم، پیار، محبت حاصل کرنے کی، اب وہ کہیں جو ہے نا وہ دھکے کھا کے اسکول پہنچو اور ادھر وہ جو چلیں محبت نہیں پیار، لیکن ماں جیسا پیار تو کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ آپ یہ دیکھیں نا، معصومیت کی عمر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس عمر میں، یعنی آپ نماز سے زیادہ اہم شے تو کوئی نہیں ہے نا، وہ بھی بتایا 7 سال کی عمر میں بچے کو نماز سکھاؤ۔ اب ہم 3 سال کی عمر میں بچے کو مادری زبان نہیں، مادری زبان کے علاوہ دوسری زبان سکھا رہے ہوتے ہیں۔ ذرا آپ اندازہ تو کریں نا کہ آپ اس کی جو ہے نا وہ جو نازک سا سافٹ ویئر ہے اس پہ کیا ظلم ڈھا رہے ہوتے ہیں، لیکن ڈھا رہے ہوتے ہیں کیوں؟ اس نے آگے پروفیشن میں شائن کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد جو پروفیشن بھی طے ہے وہ کرتے کرتے جب آپ انٹر وغیرہ کیا تو اس کے بعد آپ چلے گئے اپنے ڈگری لینے اپنے پروفیشن کی۔ اب آپ سوچیں ایک بچے نے میڈیکل میں ہی داخلہ لینا ہے تو شاید اب 90% سے اوپر نمبر لینے پڑتے ہیں، اور کون سا جہنم ہوگا جس سے اسے گزرنا پڑے گا 90% نمبر لینے کے لیے؟ نہ وہ کھیل سکتا ہے، نہ وہ بچوں کے ساتھ گپ شپ کر سکتا ہے، نہ وہ کوئی انٹرٹینمنٹ کا اس کا کوئی اور وہ ہو سکتا ہے، وہ صرف کتابی کیڑا بنے گا تو 90% نمبر لے گا۔ وہی ہم بنا دیتے ہیں، بچوں کی زندگی بنا رہے ہیں نا۔ اور وہ بنتا کیا ہے کہ جب وہ پروفیشن میں یہ سارا کچھ بن جاتا ہے تو ایک وہ چڑی سا، اور اگر آپ پھونک ماریں تو اڑ جائے اور ذرا سا ڈانٹیں تو برش کر جائے، ادھر ہی ختم۔ کبھی اس نے وہ غم دکھ تکلیف دیکھی نہیں، وہ بھائیوں کے ساتھ کھیلتا، کوئی اسے مارتا، کچھ تھوڑی بہت کوئی جو ہے باہر نکلتا، پڑوسیوں سے لڑتا، کچھ اسے دکھ سہنے کی عادت پڑتی، کوئی مطلب نرم گرم سرد گرم چشیدہ ہوتا، تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے۔ وہ نازک مزاج بچہ آپ نے بالکل کمپیوٹر پال لیا ہے، اور وہ جیسے تھوڑا سا شارٹ سرکٹ ہو تو کمپیوٹر جواب دے جاتا ہے، تو اسی طرح اس کے ساتھ بھی ذرا سا حادثہ پیش آئے تو وہ اس کے اتنا سائیکالوجیکل اس کے اندر وہ ہوتا ہی نہیں، وہ جو اعتماد کہ وہ سہار سکے، ادھر ہی وہ بس اب جائیں دوائیاں لیں، ماہرین نفسیات ڈھونڈیں اور ڈپریشن کی دوائیاں لینا شروع کی، باقی زندگی اب اسی طرح گزرے گی۔ تو یہ ظلم کر رہے ہیں ہم یا بچوں کے ساتھ مہربانی کر رہے ہیں؟ لیکن چونکہ پٹیاں یہی پڑھا دی گئی ہیں، ایک تو 2 اچھے، اس سے زیادہ بالکل نہیں ہونے چاہیے، اور جو ایک ہو اس کی شاندار تربیت یہ ہم نے سکھائی گئی ہے، اعلیٰ تربیت کوالٹی لائف کے لیے۔ تو اب اس ایسے بچے پالنے سے بہتر ہے کوئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس، وہ جو کوئی روبوٹ لے لیں، وہ آپ کو خوب کمائی کر کے دیتا رہے گا جتنی آپ کو چاہیے، پیسے ہی چاہیے تو پھر ادھر سے کما لیں۔ یہ سنا ہے، سنا تصنع، جو باقاعدہ محنت کر کے ریاضت کر کے ڈوب کے کھب کے جو عمل کیا جائے وہ تصنع ہے۔ ہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، بڑی کاریگری کر رہے ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فی الواقع اپنے رب کی آیات کا کفر کیا ہے۔ وہ جس یعنی ایک نقطہ نظر بنانا چاہتا ہے قرآن مجید، وہ ان کا نقطہ نظر بنا ہی نہیں ہے، ایک سوچ ایک ذہن بناتا ہے، ایک رخ دیتا ہے، وہ رخ ہی نہیں بنا، جو دنیا میں کھو گئے۔ وَلِقَائِهِ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم وَلِقَائِهِ، انہیں اللہ سے ملاقات کی بھی کوئی فکر نہیں ہے، جو دنیا میں جنت بنانے کے چکر میں پڑے ہیں۔ فَخَبَطَتْ أَعْمَالُهُمْ، اگر کچھ نیکیاں کی ہیں اکارت چلی گئیں، ڈوب گئیں وہ ساری، اس لیے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض نہیں تھا، بلکہ چہرہ موڑا ہوا تھا سارا دنیا کی، ظل سعیہم فی الحیات الدنیا تھا، لہذا سب اکارت چلا گیا۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ان کے لیے قیامت کے دن ہم ترازو نصب ہی نہیں کریں گے، وہ تو کوئی ہو نا تھوڑا بہت ادھر کا عمل تھوڑا بہت ادھر کا عمل تو اس کے لیے کریں گے۔ تو جیسے بہت سے لوگ ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، تو یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر حساب کتاب کے دوزخ میں جائیں گے۔ ذالک جزاؤہم جہنم، یہ جہنم ان کا بدلہ اس لیے ہے بما کفروا، انہوں نے کفر کیا، واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، میری آیات کو انہوں نے مذاق اور جو انہیں ڈرایا گیا رسولوں کو انہوں نے کھیل بنا لیا۔ رسول تھے، ان کی اسوے کی پابندی کرنی تھی، پیروی کرنی تھی، آیات تھی، اس سے اپنا جو ہے نا ویژن بنانا تھا، علم حاصل کرنا تھا، سوجھ بوجھ حاصل کرنی تھی، وہ کیا ہی نہیں، کھیل بنا دیا۔ خالدین فیہا، اسی دوزخ میں پڑے رہیں گے ہمیشہ ہمیش، لا یبغون عنہا حولا، کبھی اس سے ان کو جگہ نہیں بدلے گی ان کی۔ اب آخری وہ 2 آیات آ گئی، قل لو کان البحر، اے نبی ان سے فرمائیے کہ اگر سمندر ہو،
یعنی وہ سمندر جو وہ سیاہی بن جائے، مدادن وہ سیاہی کی صورت میں ہو، لکلمات ربی تاکہ اس سیاہی سے تیرے رب کے کلمات لکھے جائیں۔ میں یہ پہلے وضاحت کر چکا ہوں کل، یہ کلمات سے مراد جو ہے اللہ کی جو قدرت کے نمونے ہیں، مخلوقات جو ہے وہ ہے، ہر مخلوق کے لیے وہ کلمہ کن استعمال ہوتا ہے اور وہ بنتی ہے۔ تو گویا جہاں میں جو جتنی مخلوق ہے اس سب کو اگر آپ شمار کرنا چاہو، جیسے آتے ہیں نا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتیں شمار کرنا چاہو تو نہیں شمار کر سکتے، اسی طرح اس مخلوق کو شمار کرنے کے لیے اگر جتنی سمندر ہیں ان کو سیاہی بنا دیا جائے، لِکَلِمَاتِ ربی تیرے رب کے کلمے لکھنے کے لیے، لَنَفِدَ الْبَحْرُ تو یہ وہ سمندر ختم ہو جائیں سارے۔ آگے ہم پڑھیں گے ان کی جو 7 سمندر ہوں نا ایسے، اور تب بھی وہ ختم ہو جائیں گے، اور تمام دنیا کے درختوں کی کلمے بنا دیے اور گھس کے ختم ہو جائیں گی، مگر اللہ کے کلمے نہیں ختم ہوں گے۔ قبل ان تنفد کلمات ربی، اس سے پہلے کہ تیرے رب کے کلمے ختم ہوں، وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، خواہ ان سمندروں جتنی سیاہی اور بھی لے کے آ جائیں پھر بھی وہ سیاہی ختم ہو جائے گی، کلمے نہیں ختم ہوں گے۔ تو وہ اب سمجھ میں آتا ہے کہ جب ہمارے فاصلے ہی اتنے سامنے آ رہے ہیں، نوری سالوں کے فاصلے، تو وہ ناپے ہی نہیں جاتے تو وہ کلمے کدھر سے ختم ہوں گے؟ تو یہ ناممکنات میں سے کہ انسان کا علم اپنی تمام تر یہ جو جتنی بھی اس نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی ساری بنا لی ہے، اس سب کے باوجود بھی اللہ کے جو قدرت کے کمالات ہیں ان کا احاطہ کر سکے۔ تو یہ 2 چیزیں میں نے آپ کو یاد کر 2 صورتوں کے حوالے سے یاد کرائی تھی، اللہ کی معرفت، اللہ کے اسماء کے ذریعے سے، قُلِ ادعوا اللَّهَ أَوِ ادعوا الرَّحْمَنَ، یہ سیکنڈ لاسٹ آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی، اور یہ والی جو ابھی میں نے پڑھی ہے یہ سورہ کہف کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے۔ اللہ کی معرفت، اللہ کی قدرت کے نشانات جو آفاق اور ہمارے اپنے اندر ہیں، وفی انفسکم تمہاری اپنی جانوں کے اندر، دل کی دھڑکن ہے، آنکھوں کا جو فنکشن ہے، ہر شے میں اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ کو پہچاننا۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، فرما دیجئے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ اچھا، اس سے غلط فہمی نہ ہو کہ بالکل عام بشر کی طرح کی ہو جاتی ہے بعض لوگوں کو، مطلب اس کا یہ ہے کہ میں کوئی مافوق الفطرت، کوئی علیحدہ سے آسمان سے اتری ہوئی علیحدہ مخلوق نہیں ہوں، تم ہی میں سے ہوں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہ لیں کہ بالکل عام انسانوں کی طرح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انسان تھے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی اور روحانی اعتبار سے ایک کامل انسان بنایا ہے، آپ کے آس پاس بھی کوئی نہیں ہے، بلکہ آپ نے خود فرمایا ہے، آپ چونکہ روزہ آپ ایک خاص ترتیب سے رکھا کرتے تھے، یعنی وہ 2 دن کا روزہ چل جاتا تھا، تو بعض صحابہ نے آپ کی جو ہے نا تتبع میں اسی طرح کا روزہ رکھنے کی کوشش کی، آپ نے منع کر دیا، اور وہاں الفاظ ہیں ایکم مثلی، تم میں سے کون میرا جیسا ہے؟ میں تو اپنے رب کے ہاں کھانا کھاتا بھی ہوں، پیتا بھی ہوں، تم میں سے کون میرے جیسا ہے؟ تو یہ میں نے صرف اس لیے بتایا کہ یہ ایک معنی میں یہ بات ہے کہ جو بھی تمہاری ہی نوع میں سے ہوں، تمہاری ہی نسل میں سے ہوں، تم ہی میں سے ہوں، اس معنی میں یہ بات کی گئی ہے۔ باقی صلاحیتیں اپنی اپنی، قوتیں اپنی اپنی، برکتیں اپنی اپنی، اللہ کی نعمتیں عنایتیں اپنی اپنی، اس اعتبار سے تم میں سے کوئی میرے آس پاس نہیں ہے۔ انما انا بشر مثلکم یوحی الی، میری طرف وحی کیا، یہ بہت بڑا فرق ہے، تم میں سے کسی کے پاس فرشتہ نہیں آتا، میرے پاس اللہ کی وحی آتی ہے۔ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا الہ، تمہارا حاکم، تمہارا معبود، تمہارا خالق، تمہارا رب، مالک ایک ہی ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جس کسی کو یہ توقع ہو کہ اسے جا کے اپنے رب سے ملنا ہے، جس کا یقین ہو، اس معنی میں کر لیں۔ توقع کا لفظ یہاں کیوں استعمال کیا ہے؟ دنیا میں انسان کو غم ہی ملتے ہیں، یہ دنیا کوئی چین کی جگہ نہیں ہے، خوشی کی جگہ نہیں ہے۔ اگر تھوڑا سا آپ توجہ سے سوچیں تو دنیا کوئی آرام کی جگہ تو نہیں ہے۔ تو پھر وہ ویسے بھی وہ کہتے ہیں نا کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے۔ وہ ہمارے وہ وزیر اعظم صاحب کہا کرتے تھے کہ چین تو قبر میں ہے، لیکن شاعر یہ کہتا ہے کہ مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ تو یہ جو لوگ سینسٹیو ہوتے ہیں وہ نشہ اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ دنیا میں تکلیفیں ہیں، دکھ ہیں، اور ان دکھوں سے ذرا تھوڑی سی آزادی مل جاتی ہے۔ لگے دم مٹے غم والے وہ جو ہے نا فلسفہ، وہ بھی مرشد کہلاتے ہیں، یہ لگے دم مٹے غم کتنی بڑا رشد ہے نا، کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ ہواؤں میں چلے گئے۔ جہاز بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ گویا یہ مشکلات، غموں، دکھوں، اس سے اڑ کر ذرا خلا میں آپ تھوڑی دیر کے لیے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جو کیفیت ہے، میں سے غرض نشاط کس روح سیاہ کو تھا، ایک گونا بے خودی مجھے دن رات چاہیے۔ تو یہ جو کیفیت ہے یہ شاعروں پہ طاری ہوتی ہے، کیونکہ وہ حساس طبیعت کے ہوتے ہیں کہ یہاں دکھ ہیں، تکالیف ہیں۔ قرآن نے بھی کہا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، خسارے میں ہے۔
تو اب ایک چین کی آپ کو امید ہے تو کہاں ملے گا چین؟ اللہ کے پاس. اس لیے وہ توقع کا لفظ استعمال کیا. بلکہ ایک روایت میں بھی آتا ہے جب یہ نیک لوگ جو ہوتے ہیں علیین میں، تو جب کوئی ان کی طرف جاتا ہے نیا مر کے، یہاں سے تو مر گیا منتقل ہو گیا علیین میں پہنچا، تو اس کا استقبال کرتے ہیں، اور جس کا رشتہ دار ہوتا ہے وہ خوش ہوتا ہے کہ اس کی جان چھوٹ گئی ہے. یعنی ادھر جو ہے نا جو پیچھے رہ گئے رشتہ دار وہ رو رہے ہوتے ہیں کہ مر گیا، اور جن کے پاس جا رہا تھا وہ خوش ہو رہتے ہیں اس کی جان چھوٹی، مصیبت پہ چڑھا ہوا تھا، یہ اہتمام میں خشک و تر میں لگا ہوا تھا، یہ کرو وہ کرو، ہر طرف سے تکلیفیں مل رہی تھیں. تو یہ تو گویا ایک جس انسان کی یعنی آخری امید وہ اللہ تعالیٰ ہے کہ بس یہ سارے غموں سے نجات پا جائیں گے، اس کے پاس پہنچیں گے. اس لیے کہا فمن کان یرجو لقاء رب، جسے اپنے رب سے ملاقات کی امید ہو، توقع ہو، امید لگا کے بیٹھا ہو اپنے رب سے ملنا ہے، فلیعمل عملا صالحا، تو اسے چاہیے نیک اعمال کرے، محنت کرے. اب اس محنت کی شانیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں. غار میں جا کے اصحاب کہف کی طرح بیٹھنا پڑے، محنت ہے. اپنے دوستوں کے ساتھ مکالمہ کرنا پڑے اور ان کی باتیں سننی پڑے اور ان کی جو ہے نا صحبت سے محروم ہونا پڑے اور ان کو جو ہے نا تھوڑی باتیں سنانی پڑے اور ناراض کر دینا پڑے، محنت ہے. اور وہ جو مجادلہ بالباطل کرتے ہیں ان کے اس مجادلے کا توڑ کرنے کے لیے، احقاق حق کرنے کے لیے جو آپ کو بہرحال وہ چیزوں کی تنقیح کرنی پڑے گی، استدلال کرنا پڑے گا، تفصیلات بیان کرنی پڑیں گی، مباحثہ کرنا پڑے گا، محنت ہے. اور پھر اسی طرح ذوالقرنین کی طرح اگر علاقے فتح کر کے اللہ کے دین کو غالب کرنے کا موقع ملے تو وہ ساری محنت ہے. یہ محنت صرف نمازیں پڑھنا ہی نہیں ہے، وہ بھی محنت ہے، لیکن وہ اس لیے ہے کہ یہ والی محنت کر سکو. ارکان ہے نا، چھت یہ ہے، اس چھت کو سہارا دینے کے لیے وہ محنت ہے. استعینوا بالصبر والصلاۃ، تو اصل جو محنت ہے وہ یہ ہے. تو وہ اسے چاہیے کہ پھر وہ ان جو بھی اپنا جو حالات ہوں اس کے مطابق یہ جو پیچھے کردار آئے ہیں ان میں سے جو محنت اس سے مطابقت رکھتی ہو وہ کرے. اور سب سے بڑی بات کیا ہے؟ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے رب کی بندگی، محکومی، اطاعت اور اپنا جو تمام معاملات کو اس کے تابع کرنے کے معاملے میں کسی دوسرے کی نہ مانے. جہاں اللہ تعالیٰ کی رہنمائی موجود ہو وہاں کسی دوسرے کی بات پر نہ چلے. یہ دیکھیں اسے سورہ بنی اسرائیل کی آیت آخری آیت کے ساتھ رکھ کے سمجھیں. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ. تو جیسے بادشاہ اپنی جو مملوک